الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم انفق عليك. رواه البخاری و مسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ماہ رمضان پانے کی توفیق نصیب فرمائی اور اس ماہ مبارک میں کچھ نیکیاں جمع کرنے کا موقع بھی نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے اندر کچھ نیکی جمع کرنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بیان فرمائے. خاص کر کے رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا، رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ جن لوگوں پر خاص کر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور جن کے پاس مال نصاب کو نہیں پہنچا زکوٰۃ کے اعتبار سے صدقہ خیرات وغیرہ کرنا، یہ سب کچھ نیکیاں ہیں جو خاص کر رمضان میں کرنے کی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ما انفقتم من شیء، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فہو یخلفہ، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے بہتر سے بہتر بدلہ جو ہے اس کا بدیل تمہیں عنایت فرمائے گا. فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ جو ہے روزی دینے والوں میں سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، میں تجھ پر جو ہے خرچ کروں گا، میں تجھے عنایت کروں گا. قرآن اور حدیث میں صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے. خاص کر رمضان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان، بہترین صدقہ ماہ رمضان کا صدقہ ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ رمضان میں خوب صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، اور آپ کے صدقات اور خیرات میں اضافہ اس وقت ہوتا تھا جس وقت جبریل امین آپ سے قرآن سنانے کے لیے ملاقات کرتے تھے، آتے تھے جبریل علیہ السلام، تو آپ اس وقت جو ہے صدقہ و خیرات بہت خوب کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ماہ رمضان میں جب جبریل امین سے ملاقات ہوتی قرآن سنانے کے لیے اللہ کے راستے میں خوب خیرات کرتے، صدقات کرتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا جو بھی تم خرچ کر رہے ہو یہ چیز اللہ کے پاس محفوظ رہے گی، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے جو تم خرچ کرتے ہو تمہارے ذات کے اوپر وہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز تم اللہ کے لیے دیتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے لیے دیتے ہو، کسی مسکین کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہو یا افطار کا انتظام کرتے ہو، جیسے ہمارے کچھ مسلمان بھائی جو ہے ماہ رمضان میں مختلف جگہوں میں افطار کا انتظام کرتے ہیں،
خاص کر سفر میں آنے والے مسافروں کے لیے واڑی جنکشن وغیرہ میں، مختلف جنکشنوں میں مسلمان بھائی جو ہے سحری کا بھی انتظام کرتے ہیں، صبح کے 2:30 بجے سے لے کر 4 ساڑھے 4 بجے تک آنے والے مسافروں کے لیے کہیں جو ہے افطار کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ سب بہترین صدقات اور خیرات ہیں۔ نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی جو ہے افطار الصائم ہے۔ روزہ دار کو افطار کرانا جو ہے بہت بڑے اجر و ثواب کا کام، اور وہ بھی ایسے مجبور لوگوں کو کھلانا جو حالت سفر میں عام طور پر چیزیں میسر نہیں ہوتی، صبح کے وقت میں سحری کا انتظام نہیں ہوتا۔ بعض ہوٹلوں میں بعض مسلمان جو ہیں للہ فی اللہ بھی سحری کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ سب ایسی نیکیاں ہیں، اللہ قبول فرمایا، اللہ ان کے مال میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ سب اچھے کام ہیں، خیرات کے کام، صدقات کا کام۔ یہ صدقات اور خیرات کے بارے میں یاد رکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے صدقہ و خیرات۔ یہ صدقہ اور خیرات معمولی چیز نہیں ہے۔ مصیبتوں کو، بلاؤں کو، آنے والے پریشانیوں کو دور کرنے کا یہ ذریعہ صدقہ اور خیرات ہے۔ بلکہ بیماروں کا علاج جو ہے صدقہ اور خیرات سے کرنے کا بھی حکم ہوا۔ داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقات کے ذریعے سے۔ جو پیسے آپ دواؤں پر خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں ذرا خرچ بھی کرو۔ مریض بیمار جو ہے صحت مند ہو جائے گا، شفا حاصل کر لے گا۔ اللہ کے راہ میں دینے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، صدقہ سے خیرات سے مال میں کمی نہیں آتی۔ بظاہر دیکھنے میں آپ کا جیب خالی ہوا، لیکن اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دیتا ہے۔ فرمایا جو تم اس کے راستے میں یہ قدم آگے بڑھا کے خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا جو ہے دگنا دینے کا وعدہ کرتا ہے، 10 گنا بڑھ کر دینے کا وعدہ کرتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جس نے اللہ کے لیے کار خیر میں یہ قدم آگے بڑھایا، ایک نیکی کیا، تو فرمایا فلہ 10 امثالھا، اس کے لیے 10 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ خاص کر کے اللہ کا قانون ہے یہ، تم یہ کرو تو ہم 10 دیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، افطار کرانے میں، صدقہ خیرات کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جب آپ نے افطار الصائم کے تعلق سے لوگوں کو افطار کرانے کی بات جب بتائی تو بعض صحابہ پریشان بھی ہوئے، پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک آدمی کے پاس کہاں سہولت ہے، اتنی سہولت کہاں ہے؟ غریبی کا مسئلہ ہے، فقر و فاقہ کا مسئلہ ہے، تنگی کا مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا یا رسول اللہ، وہ کیسے جو ہے یہ ثواب حاصل کرے؟ تب آپ نے فرمایا افطار الصائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے پیٹ بھر کے کھلائیں، آپ کے پاس جو موجود ہے، جتنا جو موجود ہے آپ نے اسے کھلایا پلایا، کم سے کم کھجور ہی صحیح، کھجور بھی نہیں، کم از کم پانی ہی صحیح، کسی کو آپ نے پانی پلا دیا، کھجور کھلا دیا، یہ بھی افطار الصائم کے برابر ہے۔ آپ مکہ مدینہ میں دیکھیے، خاص کر افطاری کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو کر روزے داروں کے لیے افطار کا ٹائم رہتا ہے، لوگ آخری میں سووں لوگ، ہزاروں لوگ جلدی آتے ہیں، کچھ حضرات راستے میں کھڑے ہو کر کھجور دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یہ خود بھی افطار الصائم کے برابر ہے۔ روزے دار کو کھلانا پلانا جو ہے معمولی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اجر اور ثواب جتنا ایک روزے دار روزہ رکھتا ہے وہی ثواب آپ کو ملے گا کہ خاص کر روزے داروں کو کھلانے میں پلانے میں۔ اور کچھ لوگ خاص کر رمضان میں محتاج ہیں، ان کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، روزانہ جو ہے آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں، زمین پر آ کر کے دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، اے اللہ تیرے راستے میں دینے والے کو خوب نواز، جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے مزید عنایت کر، اسے بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرما، وآتی ممسکا تلفا، جو خاص کر تیرے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اس کے مال کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔
فرشتے جو ہیں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کا کام ہی یہی دعا کرتے ہیں، خاص کر دینے والے کے اس میں۔ اور یہ جو حدیث جو بخاری کی جو پڑھا ہمیں شروع میں، خود اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، میں تجھے دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے دوست۔ اللہ کے راستے میں دینے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا، کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں دینے والا جو ہے کبھی جو ہے گھاٹے کا سودا نہیں کرتا میرے دوستو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ نیکی اس وقت تک پا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حاضر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ، مسجد نبوی کے سامنے میرا جو ہے بہترین مال باغ کی شکل میں ہے، کھجور کا باغ ہے، جس میں آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آتے تھے، بیٹھتے تھے اس کھجور کے باغ میں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ، میرا باغ جو ہے بیروحہ ہے، بیروحہ میرا باغ جو ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میرا ارادہ ہوا ہے میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے مشورہ کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ تو کر رہے ہو، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے لیے اسے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، صدقہ و خیرات ہی کر رہے ہو۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اسے کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دو، اپنے رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات کر دو۔ یہ سننا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بولے افعلوا یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر گئے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آ کر کہا قسمہا ابو طلحہ بین اقاربہ و بین عمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابو طلحہ نے کیا کیا، اس باغ کو جو ہے قریبی رشتہ داروں اور چچازاد بھائیوں کے درمیان اسے تقسیم کر دیا۔ تو صدقہ اور خیرات کی شکل یہ بھی ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کو دینے سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا لحاظ رکھیں۔ ابو طلحہ نے کیا کیا، قرابت داروں میں تقسیم کیا، چچازاد بھائیوں کے درمیان تقسیم کیا۔ یہ جو ہے سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اس میں آپ کو 2 نیکی مل جاتی ہے، ایک تو قرابت داری کا لحاظ کرنے کی وجہ سے، اور ایک ثواب کیا ہے، صلہ رحمی کا۔ تو صلہ رحمی اور قرابت داری یہ دونوں چیزیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں، اس لیے یاد رکھو، چاہے زکوٰۃ دینا ہو یا صدقہ و خیرات کرنا ہو، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے متعلقین، اپنے گھر کے خاندانوں کے افراد لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ شرافت کا معاملہ ہوتا، انا کا مسئلہ ہوتا، غریبی کے ساتھ خودداری کا مسئلہ ہوتا، اس وجہ سے وہ لوگ مانگتے نہیں ہیں۔ جتنا ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کو پہچان سکتا ہے، دوسرا آدمی نہیں جان سکتا، باہر کا آدمی نہیں جان سکتا میرے دوست۔ اس لیے اپنے صدقات کو، خیرات کو خاص کر کے قریبی رشتہ داروں کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ بعض حضرات جو ہیں اگر وہ صرف بیٹیاں والے ہیں، فوراً کیا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی پراپرٹی ہے بیٹیوں کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وفات کے بعد ترکے میں چچازاد بھائیوں کو یا خاص اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو کچھ بھی نہ ملے۔ ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ قرابت داری کا حق ہے کہ آپ جو ہیں اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ کے مال میں آپ کے قرابت داروں کا بھی حق ہے، آپ کے بچوں کا جس طرح حق ہے، آپ کی دولت میں آپ کے قرابت داروں، رشتہ داروں، غریب مسکینوں، ان سب کا بھی حق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، خاص کر کے حقداروں کو، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، مسکینوں کو بھی دو۔ پہلے کس کا نام آیا؟ ذوی القربى، جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرو فرمایا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، مسکینوں کو بھی دو، وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافروں کو بھی دو۔ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے اپنے زکوٰۃ کو، صدقات کو، خیرات کو پہلے جو ہے اپنے قرابت داروں میں دینے کی کوشش کرے اور اجر پانے کی کوشش کرے، رشتہ داریوں کو مضبوط کرے۔ ہمارے رشتہ داریوں میں کمزوری کا ایک سبب یہ بھی ہے
کہ ہم لوگ صاحب حیثیت تو ہوتے ہی اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی، اور دیتے بھی ہیں تو ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو بالکل دور رہتا ہے، یا ایسے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جو ہماری تعریف کرنا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرابت دار سب سے زیادہ حقدار ہے ہمارے مال کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی، جو خاص کر ان کی بیوی جو ہے ذرا صاحب حیثیت تھی، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا باہر زکوٰۃ صدقات کیوں دے رہی ہو جبکہ میں خود محتاج ہوں، میرے بچے محتاج ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کو اطمینان نہیں ہوا، فوراً برقع پہنے پہنچ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے واسطے کہ عبداللہ بن مسعود صحیح بول رہی ہیں کیا؟ گئے جا کے دیکھے تو وہاں آلریڈی پہلے سے کچھ اور عورتیں بھی وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ بلال حبشی باہر آئے، پوچھے کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سے ایک سوال کرنا ہے۔ اب حضرت بلال جا کر بولے یا رسول اللہ باہر کچھ عورتیں سوال کرنا چاہتی ہیں۔ آپ نے پوچھا کون عورتیں آئی ہیں؟ آ کر کے پوچھے، نام پوچھے، زینب معلوم ہوا، جا کے بولے زینب آئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ایو الزیانی، زینبہ مدینہ میں بہت ہیں بھائی، زینب کے نام کی عورتیں بہت ہیں، کون سی زینب آئی ہے یہ معلوم کرو۔ جب کہ بتائے زینب جو ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی ایک آئی ہیں، اور ایک عورت ہے ان کا بھی نام زینب ہے، فلاں کی بیوی ہے، بہن ہے وغیرہ۔ تب آپ نے فرمایا اگر عبداللہ بن مسعود نے یہ فرمایا ہے کہ میں اور میرے بچے زیادہ حقدار ہیں تمہارے زکوٰۃ کے، تمہارے صدقات و خیرات کے، تب آپ نے بتایا صدق ابن مسعود، ابن مسعود نے جو بتایا صحیح بتایا، سچے ہیں ابن مسعود، وہ اور ان کے بچے جو ہیں تمہارے زکوٰۃ اور خیرات کے زیادہ حقدار ہیں۔ شوہر پر بیوی بچوں پر خرچ کرنا اس کے اوپر واجب ہے، عورت پر واجب نہیں ہے کہ وہ بیوی اپنے شوہر پر خرچہ کرے، اس پر کفالت کا ذمہ اٹھائے، نہیں۔ لیکن جب عورت صاحب حیثیت ہے، زیورات اس کے پاس 85 گرام ہیں، 80 پر 5 گرام سونا ہے، چاندی 590 پر 5 گرام ہے، سال گزر گیا ذرا برابر نصاب میں کمی نہیں آئی، تو عورت کا ذمہ ہے زکوٰۃ فوراً ادا کرے سال ہونے کے ساتھ۔ رمضان آنا شرط نہیں ہے، سال گزرنا شرط ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہے جمع شدہ مال کے اوپر بھی، پیسے ہی بعض مرتبہ عورتیں پیسے بھی جمع کے رکھتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، پیسے چاہے گھر میں رکھو چاہے بینک میں رکھو، اگر آپ کے پاس لگ بھگ 40,000 45,000 جمع شدہ رقم ہے، سال اس پر گزر چکا ہو، تو اس میں بھی 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، 2.5%۔ اللہ کا قانون جو ہے بہت رحمت والا ہے، رحمت پر مبنی ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے لیکن سال ہونے سے پہلے نصاب میں کمی آ گئی، آپ پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں، 85 گرام کے بجائے 1 گرام بھی کم ہو گیا، آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں صدقہ و خیرات کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، ہر آدمی اپنے حیثیت کے مطابق اللہ نے جو دیا ہے، جو دیا اللہ وہی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے بس۔ زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، صدقہ اور خیرات کا حکم الگ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال شرط ہے، نصاب شرط ہے، جبکہ صدقہ و خیرات کے واسطے صاحب نصاب ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں، رشتہ داروں، بیواؤں، کتنے لوگ آتے ہیں خاص کر شوال میں، بچیوں کی شادیوں کے نام سے آتے ہیں، مختلف ضرورتوں کے تحت آتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے اپنے رشتہ داروں میں جانتا ہے کس کے گھر میں کیا مسائل ہیں، کون کون کہاں کہاں بیمار ہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو ہر آدمی اپنے خاندان، اپنے قرابت دار میں اپنے زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا استعمال کرے۔ اور حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا، جب وہ یمن گئے تھے قاضی بن کر، داعی بن کر، مبلغ بن کر گئے، فرمایا معاذ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، لوگوں سے زکوٰۃ فرض ہے بول کر بولو، اور لوگوں میں وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر کے انہی کے فقیروں، رشتہ داروں میں، انہی کے بستی کے اندر وہاں کے لوگوں میں تقسیم کرو۔ اصول یاد رکھو، پہلی بات قرابت داروں کا لحاظ رکھیں گے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات میں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ پیارم پیٹ کی جو زکوٰۃ ہے اس کے جو حقدار ہیں یہاں کے لوگ ہیں، آپ کے قرابت دار کے بعد آپ کے پڑوس میں کتنے لوگ ہیں، اڑوس پڑوس میں کتنے لوگ ہیں،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پڑوسی کا اطلاق جو ہے سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے جو ہے 40 گھر سب پڑوسی بولے، پوری بستی آ جاتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خرابت دار کے علاوہ پڑوسی کا جو اطلاق ہے بڑا وسیع معنی میں ہے، گویا کہ ہمیں پورے بستی والے خرابت دار کے علاوہ جو ہے آپس میں پڑوسی بھی ہیں، پڑوسیوں کا لحاظ سب سے اولیٰ ہے۔ اس لیے خاص کر ان کی ضرورتوں کا لحاظ کرنا، ان کی ضرورتوں کے اخراجات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، ان سب کے لیے آدمی مال زکوٰۃ کے فنڈ میں اگر نہیں ہے اس کے پاس، صدقہ و خیرات ہی صحیح جو ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ کبھی اللہ کے راستے میں دینے والا فقیر نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا، میں نے زندگی میں 2 صاحبوں کو تلاش کیا، مجھے 2 صاحب بھی کبھی نظر نہیں آئے۔ میں نے تلاش کیا 2 حضرات کو، خاص کر کے پہلا آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، اس خرچ کرنے کی وجہ سے وہ فقیر ہو گیا ہو، نعوذ باللہ مجھے ایسا آدمی نظر نہیں آیا۔ اور دوسرے آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ہو، زیادتی کیا ہو، پھر بھی وہ شخص جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو دنیا میں، ایسا نہیں دیکھا میں۔ ظالم کبھی دنیا میں بھی، آخرت میں تو ہے ہی معاملہ، لیکن ظالم اور ظلم کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں، یاد رکھو صدقہ اور خیرات کی وجہ سے، جیسے حدیثوں میں بتایا میں، مال میں اضافہ ہوتا، برکت ہوتی، الفت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپس کے تعلقات میں مضبوطی آتی ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمارا رشتے کمزور کیوں ہیں؟ ہم لوگ حقوق کے معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوئے۔ قرابت داری کا جو معاملہ ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، خاص کر عورتوں سے اللہ کے نبی نے فرمایا تصدقنا، فرمایا عورتوں سے صدقہ کرو، خیرات کرو، ولو من حلیکن، اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے، زیورات ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں بیچ کر کے صدقہ کرو، خیرات کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، بتایا کہ دیکھو تمہاری بڑی جماعت عورتوں کی بڑی تعداد کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، جہنم کی آگ کو بجھانے کا کام یہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ فرمایا عورتوں کی بڑی تعداد مردوں کے مقابلے میں جہنم میں جا رہی ہے، فرمایا اس آگ کو بجھانے کا کام صدقہ کرو، خیرات کرو۔ بلکہ اور ایک حدیث میں صدقہ اور خیرات کا ایک طریقہ آپ نے یہ بھی بتایا، فَإِذَا طَبَخْتَ مَرِقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا تَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، جب تم کوئی سالن بناتے ہو، کوئی شوربہ بناتے ہو، ذرا لحاظ رکھو پڑوسیوں کا بھی، ذرا پانی میں اضافہ کر دو۔ بولے پڑوسیوں کا لحاظ رکھنے کے لیے فرمایا پانی میں اضافہ کرو، تاکہ جو ہے آپ کی چیز میں آپ کا پڑوسی کو بھی کچھ مل جائے، تاکہ اس کے بچے بھی کچھ کھا لیں۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے، رمضان مبارک جو ہے جہاں بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں، اس میں سے اہم عبادت مالی عبادات میں صدقات اور خیرات بھی ہے۔ اللہ کے راستے میں دینے والا ذرا رازداری کا لحاظ رکھے، بس رازداری، غریب کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، بالکل رازداری ہونا چاہیے صدقہ اور خیرات میں۔ دے کر کے فوٹو پکڑ لینا، ویڈیو لے لینا، یہ کمال کی بات نہیں، آپ کے صدقات خیرات ضائع ہو جائیں گے۔ بلکہ حدیث میں آیا 7 لوگوں میں سے جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش میں جگہ دے گا، اس میں سے وہ شخصیت بھی ہوگی، رجل تصدق بمالہ فاخفاہا، صدقہ تو کیا، خیرات تو کیا، چھپا دیا، بالکل رازداری سے دیا، خاموشی سے لا کے جیب میں رکھ کر چلا گیا، تکیے کے پاس رکھ کے چلا گیا، کسی کو معلوم بھی نہیں۔ انفقہا، اللہ کے راستے میں دیا، خرچ کیا، یہ ایسا دیا لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ، سیدھے ہاتھ سے کیا دیا بول کر بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، دائیں ہاتھ سے جو دیا ہے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، اتنی رازداری کے ساتھ دیا۔ یہ رازداری کو سامنے رکھو، چاہے آپ کچھ بھی دیتے ہوں، اناج دیتے ہوں، پیسے دیتے ہوں، یا کچھ پکا کے دیتے ہوں، اللہ کے لیے رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اس میں جو ہے اسٹیکر لگانے کی ضرورت نہیں، فلاں ابن فلاں صاحب جو ہیں فلاں کو دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بینر لگانے کی ضرورت نہیں۔ جو کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں آپ، تو اس میں نام کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا مال ہے، اللہ کے بندوں کو آپ دے رہے ہیں، اس میں شہرت ہونا،
ٹریڈ مارک ہونا، نام ہونا، یاد رکھو ریاکاری کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی، چاہے وہ پہاڑ کے برابر ہو، چاہے تنکے کے برابر کیوں نہ ہو۔ رازداری کا معاملہ رکھو، راز کے ساتھ دو اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں کو، اور لینے والا کبھی جو ہے اپنی ذلت محسوس نہ کرے، اے اللہ میں کب تک لیتے رہوں گا، میں کب دینے والے بنوں گا، ایسا نہیں ہونا، بالکل رازداری ہو۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 شخص قابل رشک ہیں، ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال سے نوازا، وہ آدمی دن رات خرچ کر رہا ہے، دن رات خرچ کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کو دے رہا ہے رازداری کے ساتھ۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن سے نوازا، صاحب قرآن بنایا، مردوں میں سے بھی عورتوں میں سے بھی قرآن یاد کر لیے ہیں، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، صبح و شام دن رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی آدمی قابل رشک ہے فرمایا۔ الغرض بتانے کی بات مختصر یہی، ہر کام اللہ کے لیے، ہر نیکی اللہ کے لیے، صدقہ اور خیرات اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، تلاوت قرآن اللہ کے لیے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے یہ سب نیکیاں اسی کے لیے کرنے اور اس کی مرضی پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم استغفر اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وخذل الکفرۃ والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم انصر من نصر الدین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔